اپنی غلطی نہ ماننا، دوسروں پہ الزام لگانا اور سوالوں پہ سوال کھڑے کرتے رہنا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ کوئی غلطی ہو جائے اس پہ اکڑ جائے، اس پہ ڈٹ جائے، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور سوالوں کے اوپر سوال کرتے رہنا، یہ بنی اسرائیل کی وہ قوم تھی نا جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ ایک گائے ذبح کریں، تو انہوں نے پھر سوال شروع کیے تھے، وہ گائے کیسی ہو، وہ کھاتی کیسی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، وغیرہ وغیرہ انہوں نے سوال شروع کیے تھے، پھر اتنے ہی مشکل جواب بھی ملے تھے۔ تو ویسا ہی یہ ایک باپ جس کی بیٹی کی موت ہوتی ہے اور اسے جنازہ نہیں پڑھانے دیا گیا، اس باپ کے ساتھ ظلم ہوا۔ اس کے بعد بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر بڑا انتشار پھیلا، بڑی باتیں ہوئی، ہر کسی نے اپنے اپنا جو وہ موقف تھا وہ دیا، لیکن اسی کے بیچ میں جو آدمی جنہوں سے یہ غلطی ہوئی تھی انہوں نے پھر اس کے اوپر سوال اٹھائے، بہت سارے سوال کیے گئے، بہت سارے الزام لگائے گئے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی مانتے اور بات ختم ہو جاتی، کہ کہتے ہیں ہاں بھائی باپ کا حق بنتا تھا، اتنی بات تو کہنی تھی، بھائی باپ کا حق بنتا تھا، اسے جنازہ پڑھانا چاہیے تھا۔ ہمیں وہاں پہ لگا کہ یہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، انتشار ہو سکتا ہے، ہماری طرف سے غلطی ہو گئی، ہم اس کے اوپر معذرت کرتے ہیں، لہٰذا دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، بات ختم۔ سارے لوگ ان کو بھی شاباش دیتے، یہ بھی ساری چیزیں ہو جاتی، لیکن اس کے اوپر وہ اکڑ گئے، سوالوں پہ سوال، الزاموں پہ الزام۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بدعقیدہ تھا، اس کے پیسے صحیح نہیں تھی، اس کی خوراک صحیح نہیں تھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا صحیح نہیں تھا، تو آپ نے بجائے اس کو کہنا تھا تو دیکھ تیرا معاملہ تیری بیٹی کا، ہم اپنا جنازہ الگ پڑھ لیں گے یا نہیں پڑھیں گے تو جانے، تیرا اللہ جانے، لیکن نہیں ہم پڑھائیں گے۔ ایک بدعقیدہ کا جس کو بعد میں الزام لگایا گیا یہ فلاں فلاں، وہ آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ، اس کیس میں ملوث ہے، تو اس سارے آدمی کے آپ نے بیٹی کو چھین لیا، اس کو دھمکیاں دی، سارا کچھ ہوا، اس کے بعد آپ نے جنازہ پڑھایا، پھر اس کے بعد اس کے ختم بھی کروائے گئے۔ جیسے جنازہ زبردستی ہوا ویسے ہی زبردستی پھر وہ ختمات بھی ہوئے ہوں گے، پھر وہ جا کے وہاں پہ تیجا چوتھا جو بھی تھا وہ ہوا، اس میں آپ نے کھانا بھی کھایا۔ ایک بدعقیدہ آدمی جس کا آپ عقیدہ ہی نہیں مانتے، جس کو آپ مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتے، جن کے ساتھ اگر آپ کا مصافحہ ہو جائے آپ کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جب ہو جاتی ہیں، اس آدمی کے گھر آپ ختم میں بھی چلے گئے، کھانا بھی کھا لیا، اس کے پیسوں سے جو بھی کچھ تھا وہ لے دے کے کھا پی بھی لیا، پھر اس کے اوپر آپ نے سوال بھی اٹھا دیے، الزام بھی لگا دیے، یہ کیا معاملہ تھا؟ ٹھیک ہے، ایک سوال جو سوشل میڈیا پہ ہے وہ زیادہ چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس آدمی نے جنازے والے دن یہ کہہ دیا تھا کہ میرا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے، قیامت کے دن پوچھوں گا، تو یہ معاملہ پھر یہاں پھیلانے کی، دنیا کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت یہ اس نے تو نہیں کیا، وہاں پہ ویڈیو بن گئی، اب ویڈیو بنانے والا وہ خود تھوڑی تھا، ویڈیو جس نے بنائی اس کو منع کرنا تھا آپ نے، اب وہ منع نہیں ہوا، ویڈیو بن کے سوشل میڈیا پہ آئی، وہ جب شروع میں نہیں پھیلی، 4 دن لگے، مہینہ لگا، 10 دن لگے، ویڈیو پھیل گئی، ویڈیو جب پھیلی تو میڈیا والوں کے پاس پہنچی، تو میڈیا والے اس آدمی کے پاس پہنچ کے بھائی آپ کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہوا، تو اس نے جب ساری چیزیں بتائی تو وہ سوشل میڈیا پہ پھیل گئی۔ اس میں اس آدمی کی کیا غلطی ہے؟ کیا اس آدمی نے کہا تھا یہ ویڈیو ڈالو سوشل میڈیا پہ؟ وہ اس آدمی نے کسی کو کہا تھا یہ ویڈیو بناؤ؟ جو ویڈیو بنا رہا تھا غلطی اس کی ہے، بجائے اس کو کہنے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اگر چلو مان لیتے ہیں 5 منٹ کے لیے کہ اس نے اللہ کے حوالے یہ معاملہ کر دیا تھا، قیامت پہ چھوڑ دیا تھا، اب وائرل ہو گیا، سوشل میڈیا پہ چل گیا، تو پھر بھی سچ ہے نا، ہونا چاہیے کہ اس آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ جو اتنا کچھ پھیل گیا، وائرل ہو گیا، انتشار پھیلا، لوگوں کے اندر مسلکوں کو لے کے آپس میں ایک دوسرے کو لے کے نفرت پھیلی، تو بجائے اس کے وہ آدمی سامنے آتے اور کہتے، یا اس جماعت کے بڑے جو آدمی تھے وہ آتے کہتے کہ اس آدمی سے غلطی ہوئی ہے واقعتاً، اور ان کو پتا ہے، انہوں نے بیان بھی آئے، انہوں نے بھی کہا کہ ولی کا حق ہے، وہ جس کو اجازت دے، اگر خود پڑھانا چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جس کو اجازت دے وہ کہے، بجائے اس کے وہ یہ آ کے کہتے، انہوں نے الٹے ہی الزام لگانے شروع کر دیا، یہ فلاں فلاں کیس میں ملوث تھا، یہ کر رہا تھا، ہم نے یہ سوچا تھا، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ الٹی باتیں شروع کر دی۔ بھائی سیدھا آ کے کہہ دیتے بھائی ہاں غلطی انسان سے ہوتی ہے، انسان تو خطا کار ہے، غلطی کرنے والا ہے، پھر انسان ہی غلطی کر جائے تو اس کے اوپر توبہ کرنے والا، معافی مانگنے والا، گڑ گڑانے والا، اللہ کے سامنے سجدے میں جا کے نماز پڑھ کے رونے والا، یہ انسان کی شان ہے، یہ انسان ہے، اللہ کو توبہ کرنے والے انسان پسند ہے، غلطیوں کے اوپر معافی مانگنے والے انسان اللہ کو پسند ہے، لیکن اس پہ اکڑ جائیں، اس پہ ڈٹ جائیں، آگے سے الزام تراشی کرنے لگ جائیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ الزام لگانے والے، آگے سے سوال اٹھانے والے، کیا یہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟
تو بھائی غلطی اپنی جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، چھوٹی تھی بڑی تھی، بھول کے ہو گیا، جان بوجھ کے ہو گیا، انتشار کی وجہ سے، یا کوئی اور وہاں پہ بڑا کوئی انجام ہو سکتا تھا، بری کوئی چیز ہو سکتی تھی، اس کی وجہ سے ہوا، وہ آ کے کہہ کے بات ختم ہو جاتی، نہ زیادہ پھیلتے، سارے لوگ اپنے اپنے ہو جاتے، لیکن اس کے اوپر الزام، پھر ساری چیزیں وہ ہو گئی. یہ معاملہ تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ اس معاملے کو، آپ جو یہ سوال اٹھ رہے ہیں، جو یہ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، کیا یہ صحیح مانتے ہو آپ ان کو کہ یہ صحیح لگ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں وہ؟ تو یہ آپ کومنٹ کے اندر ضرور بتائیں. میرے نزدیک تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سے بھی غلطی ہو جائے، جیسی بھی ہو جائے، جس معاملے میں بھی جیسے بھی ہو جائے، وہ اس کے اوپر آئے، اپنا بیان دے، یا اس کے جو بڑے کارکن ہیں یا جو بڑی اس کی جماعت کے لوگ ہیں، وہ سارے آئیں سامنے آ کے کہیں کہ ایسے ایسے غلطی یہ ہوئی ہے، ایسے معاملہ تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ ہو گیا، آپ سارے ختم کریں. لیکن انہوں نے آگے سے جو ان کے ماننے والے لوگ تھے، انہوں نے پھر الزام پہ الزام، جھوٹ پہ جھوٹ، پتہ نہیں کیا سے کیا لوگوں نے کر دیا. تو آپ اپنا کومنٹ کے اندر اپنا جو خیال ہے وہ ضرور بتا سکتے ہیں.